اچھا میڈم، ہم آپ کو ٹک ٹاک پر ایک لگژری لائف اسٹائل میں بھی دیکھتے ہیں. سو میرا کوشچن یہاں پہ کہ آپ کو این جی او چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو یہاں میں ایک بات بتاؤں گی پھر آپ ہنس پڑو گے. جی جب میں چھوٹی تھی تو میں بہت زیادہ تبلیغ کو اور اسلام کو اور اس کو پسند کرتی تھی. ٹھیک ہے اور پھر میں میوزک کو اور ناچنے کو بہت پسند کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو میرے ابو نے میرا نام رکھا تھا ڈوم ملا. جی تو میں ڈوم ملا ہوں. مجھے دنیا کے ساتھ چلتے چلتے اپنے اللہ کے حقوق کو پورا کرنا ہے. کیا بات ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی ٹک ٹاک پہ ہو یا انفلوئنسر ہو تو وہ اللہ کے حقوق نہیں پورے کر سکتا. میں ٹک ٹاک کو بھی وومن امپاورمنٹ کے لیے یوز کرتی ہوں. اگر آپ لوگ میرے ٹک ٹاک کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ ایک ایسی عورت دکھائی دے گی جو کہ معاشرے کی برائیوں کو سیدھا کرنے کی تبلیغ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا میڈم، اگر آج آپ کو ٹک ٹاک اور سوشل ورک میں کسی ایک کو چننا پڑے تو کون سا چنیں گے؟ میری نظر میں ٹک ٹاک بھی میرا سوشل ورک ہے، لیکن پھر بھی اگر مجھے کوئی کہے کہ نہیں ون آپشن لو تو سوشل ورک. کیا بات ہے جی. اس کی پیچھے آپ نے تو کہانی سنائی زبردست. اچھا میڈم، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی غریب بچے یا عورت کی آپ نے مدد کی اور آپ نے پھر انہوں نے آپ کو دعا وغیرہ دی اور آپ اس ٹائم روئی ہوں؟ بہت دفعہ ہوا ہے خلیل. میں جب بھی کسی کی مدد کرتی ہوں میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا ہے مجھے دعا دینا، کیونکہ مجھے اس پہ بھی شرم آتی ہے کہ میں ان سے کچھ مانگ رہی ہوں بدلے میں، اور میں اپنا کوئی کام بدلے میں نہیں کرنا چاہتی. لیکن ایک دفعہ ایک چھوٹی بچی تھی اور اس کے پاس یعنی کہ بچی تو وہ 16-17 سال کی ہوگی، اس کی جوتے سارے پھٹے ہوئے تھے. اور اس وقت میں نے ایک یو کے کا ڈیزائنر برانڈ ہے، ہامیس کہتے ہیں اس جوتے کو، وہ جوتا میں نے پہنا ہوا تھا. اور میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کی جوتے سے ہر طرف اس کی انگلیاں نکل رہی تھی، اور پیچھے سے جو یہ پیچھے کا پارٹ ہوتا ہے نا وہ پتلا ہو کے ایسے اتنا رہ گیا تھا. اور یہ میرے عمر گل روڈ کے آفس میں آئی تھی، داخلہ لینے کے لیے آئی تھی. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں یتیم بھی ہوں، ماموں کے ساتھ رہتی ہوں، اور مجھے کچھ بننا ہے، کہ میں اپنے ماں کے لیے کچھ کروں. تعلیم کے لیے میں الاؤڈ نہیں ہوں، لیکن مجھے آپ لوگ کچھ سکھائیں. پر مجھے کچھ بھی نہیں آتا سوائے برتن دھونے کے، جھاڑو لگانے کے، کچھ بھی نہیں آتا. تو اس وقت میں نے اس کو ایڈمیشن دیا، میرے سٹاف نے دیا ایڈمیشن. اور جب میں نے اس کی جوتے اور چادر کو دیکھا تو میرے خیال میں چادر میں 6-7 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی اور جوتا اس قسم کا تھا. تو میں نے اپنے پاؤں سے وہ جوتا نکالا، اس کو پہنایا، اور اپنا شال نکال کے اس کو کہا کہ یہ لے لو. اور وہ پتہ نہیں اس کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ یتیم بچی تھی، وہ بہت زیادہ روئی. اور اس کے رونے سے وہ تو پھر چپ ہو گئی. پھر مجھے کون چپ کراتا؟ پر میں اس کے سامنے مضبوط رہی، اس کے سامنے میں نہیں روئی تھی. میں نے اس کو کہا نہیں رو نہیں، مضبوط رہو، تمہیں کچھ بننا ہے تو رو گی نہیں. لیکن میں اتنی روئی کہ 2-3 دن روئی. مجھے یہاں پہ احمد فراز صاحب کا ایک شعر یاد آیا کہ وہ کہتے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جلاتے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے حصے کی شمع جلا چکی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ایفرٹس کو قبول فرمائے.